خلق فرمایا، ہر چیز کو اللہ نے انسان کے لیے بنایا، یہ تمام نعمتیں اللہ نے انسان کے لیے پیدا کی۔ یہ تمام چیزیں جو آپ دنیا میں ملاحظہ فرما رہے ہیں اور جو آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں، سب انسانوں کے لیے ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ انسان اس سے استفادہ کرے نہ کرے، وہ الگ مسئلہ ہے کہ ایک انسان بارش کو اپنے لیے باعث رحمت سمجھے یا نہ سمجھے، وہ الگ بات ہے انسان اس دنیا میں ہواؤں سے فائدہ لے نہ لے، یہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن بنایا اللہ نے انسان کے لیے ہے، بنایا اللہ نے انسان کے لیے ہے۔ ان تمام چیزوں کو اللہ نے انسان کے لیے بنایا، اور انسان کو بنایا اپنی عبادت کے لیے، انسان کو بنایا اپنی عبادت کے لیے کہ میں نے تمہیں خلق کیا، میں نے تمہیں پیدا کیا، اب آؤ میری بارگاہ میں آؤ، سجدہ کرو اور مجھے لائق عبادت سمجھتے ہوئے سجدہ کرو، لالچ کی عبادت نہ کرو، جنت کی لالچ میں عبادت نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز بھی چلی جائے اور جنت بھی چلی جائے۔ صلوات بھیجو محمد والا۔ اللہ لائق عبادت ہے، اللہ لائق پرستش ہے، اللہ کو سجدہ کیا جائے بغیر کسی لالچ کے، کہ تاکہ اس کی عبودیت آپ کے اندر حاصل ہو جائے، تاکہ آپ کے اندر اس کا معبود ہونا اور سلیقہ زندگی دیکھیے کہ وہ معبود تھا، اس نے انسانوں کو عبد بنایا، وہ خالق تھا، اس نے انسانوں کو مخلوق بنایا، وہ عبادتوں کی زینت تھی، اس نے اس جہان میں سید العابدین کو بھیجا، وہ خود غائب تھا، اس نے آخری حجت کو غیب میں رکھا۔ صلوات بھیجو محمد والے۔ اس نے مشتق کیے اہل بیت علیہ السلام کے اسم گرامی کو اپنے آپ سے، تاکہ خود خدا پہچانا جائے، کیونکہ شناخت خدا کرائیں گے اہل بیت کرام۔ پہچانوائیں گے کون؟ کیونکہ دین کی بحث ہو رہی ہے، تو دین پر گفتگو کے عنوان سے کہ دین وہ بتائے گا جو دین لے کر آیا، جو دین جانتا ہے، ایرا غیرہ دین کے بارے میں نہیں بتائے گا۔ بھئی کسی بھی انسان سے آپ نہیں پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی ہم کو نماز کا طریقہ بتا دیجئے، جس کو معلوم نہ ہو، آپ حج کا طریقہ بتا دیجئے، آپ ہمیں زکوٰۃ کی ڈیفینیشن بتا دیجئے، زکوٰۃ کے پرسنٹیج بتا دیجئے، خمس کب واجب ہوتا ہے، تو یہ بتائے گا کون؟ کہ جو صاحب شریعت ہو، اور صاحب شریعت کے لیے ضروری ہے کہ وہ امین ہو، اور امین کے لیے ضروری ہے کہ وہ صادق ہو۔ تو اللہ جتنا بڑا صادق تھا، اتنا ہی اپنے جیسا سچا نبی کو معین کیا، تاکہ شریعت پر عمل کر بھی سکے، لوگوں تک پہنچا بھی سکے۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر۔ اللہ صادق ہے، لہذا پیغمبر کو امین قرار دیا۔ پیغمبر کون ہے؟ کہ جو صاحب شریعت ہے، صاحب دین ہے، دین لے کر آئے۔ اللہ نے 1,24,000 نبیوں کا انتخاب تقریباً کیا، 1,23,999 انبیاء کا انتخاب کیا، اور اس کے بعد سب کو حکم دیا کہ تم دین کی تبلیغ کرتے رہو، تم دین کو پہنچاتے رہو، تم دین کو منواتے رہو، اسلام کے تمام ارواق و روق کو پہنچاتے رہو، راز و رموز کو پہنچاتے رہو۔ مگر جب میرا آخری نبی آئے گا تو سلطان سلطنت عشق کے ساتھ آئے گا، تمام نبیوں کی حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کی تبلیغ ایک طرف، میرے نبی کی تبلیغ ایک طرف۔ پوری زندگی عالم نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور خاص مومن کے ساتھ بھیجا۔ یاد رکھیے گا، حضرت آدم دنیا میں آئے تبلیغ دین اسلام کے لیے، اس کے بعد حضرت ابراہیم، شیش، اسحاق اور یوشع، نون، تمام نبی آتے رہے۔ ان نبیوں کے آنے کی وجہ کیا تھی؟ بھئی اللہ جب دین اسلام مکمل ہی بھیجنا چاہیے تھا، تو بھیجنا چاہ رہا تھا تو حضرت آدم کی جگہ ہی آخری نبی کو بھیج دیتے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، آخری نبی کو شروع ہی میں بھیج دیتے۔ 1,23,999 نبی کی، انبیاء کی بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ ہم آخری نبی کو کمپلیٹ دین بھیج کے اور دے کر بھیجیں گے، تو شروع ہی میں بھیج دیتے۔ شروع میں
حضرت آدم کی تخلیق ہی میں پورا دین مکمل بھیج دیتے ہیں۔ مگر یاد رکھے گا کہ حضرت آدم کو بھیجنے کا سبب کیا تھا، حضرت عیسیٰ کو بھیجنے کا سبب کیا تھا، یعقوب کو بھیجنے کا سبب کیا تھا؟ یعقوب جاؤ ذرا زمین کو ہموار کرو، آدم جاؤ رونے کا سلیقہ لوگوں کو بتاؤ، عیسیٰ جاؤ لوگوں کو محبت کرنے کا طریقہ بتاؤ، تاکہ میں اپنے آخری نبی کو جب بھیجوں پوری دنیا ہموار ہو جائے اپنا پیغام سنانے کے لیے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر، تاکہ جب میں اپنے آخری رہبر کو بھیجوں پوری دنیا آمادہ ہو جائے، محبت کی کرنیں لوگوں کے درمیان پھیلنا شروع ہو جائیں، عبادت کی کرنیں، تمام چیزیں ہموار ہو جائیں۔ آپ نے خاص ایک مومنٹ دیکھا ہوگا زندگی انسانیت میں، ایک خاص مومنٹ آپ کے شہری میں آپ نے دیکھا ہوگا۔ مان لیجئے کہ آپ کے شہر کا کوئی بڑا منتری یا آپ کے شہر کا بڑا ڈی ایم یا اس سے بڑا پردھان منتری اگر آپ کے شہر میں آتا ہے تو آپ نے خاص مومنٹ دیکھا ہوگا کہ جب وہ آتا ہے اس سے آنے سے پہلے اس شہر کے جتنے بھی کارساز انسان ہوتے ہیں، جتنے بھی چھوٹے چھوٹے کارمند ہوتے ہیں، ان کو آگاہ کر دیا جاتا ہے کہ دیکھو صفائی کا خاص خیال رکھنا، منتری صاحب آ رہے ہیں، دیکھو یہاں پر کوئی بدتمیزی نہیں ہونی چاہیے، منتری صاحب آ رہے ہیں۔ یہاں پر تمام چیزوں کو ہر انسان کو سونپ دی جاتی ہیں، کیونکہ خاص مومنٹ کے تحت منتری صاحب کو کوئی بات بری نہ لگ جائے۔ بھائی یہیں سے میرا جملہ سمجھ میں آ گیا، آخری نبی کو اللہ نے آخر میں اس لیے بھیجا، آدم جاؤ ذرا زمین کو ہموار تو کرو، عیسیٰ جاؤ ذرا زمین کے اندر زرخیزی تو کرو، نوح جاؤ رونے کا، کشتی چلانے کا سلیقہ صبر تو سکھاؤ، تاکہ جب میں اپنے آخری نبی کو بھیجوں تو اپنا پیغام سنانے کے لیے، کمپلیٹ دین پہنچانے کے لیے میرے لیے آسانی ہو جائے۔ پروردگار عالم نے آخری نبی کے لیے ان تمام انبیوں کو بھیجنے کا سبب معین اور مقرر فرمایا۔ ذرا اکرامی ایک صلوات کا سہارا دیجیے محمد وآل محمد کو۔ لہذا متوجہ رہیے، غور کیجئے گا اس بات کے اوپر کہ خاص مومنٹ کے تحت آخری نبی کو سب سے آخر میں بھیجا گیا، رحمت للعالمین کہا گیا، صاحب شریعت۔ سارے انبیاء کو اللہ نے صحائف دے کر بھیجے، سارے جتنے بھی نبی آئے شریعت لے کر، دین لے کر، صحائف، مصحف، صحیفہ، قرآن، مصحف ایک قرآن کے معنی اسی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن صحائف کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے جز کو، 2 پیج 4 پیج 5 پیج 6 پیج 10 پیج، ان کو کہا جاتا ہے صحائف، مصحف۔ تو ہر نبی کو اللہ نے اس کے زمانے کے اعتبار سے اور اس کے معیار کے اعتبار سے اور اس کی قوم کے اعتبار سے چھوٹی چھوٹی کتابوں کو دے کر بھیجا۔ مگر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا اور 40 سال کی عمر میں جب آپ نے اظہار نبوت کیا، 40 سال کی عمر میں اللہ کے نبی نہیں بنے، اللہ کے نبی 40 سال کی عمر میں نبی نہیں بنے۔ میرا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کا نبی پہلے ہی دن سے نبی ہے، 40 سال کی عمر میں اظہار نبوت کیا، ظاہر ہوئے، اور اس کے بعد نزول قرآن، صاحب شریعت، بیان کیا دین کے بارے میں، تبلیغ دین کو پھیلانے کے لیے اور بیان کرنے کے لیے قرآن کی جتنی آیتیں آتی رہی، جتنی ہدایت کی آیتیں آتی رہی، جتنی نماز کی آیتیں آتی رہی، جتنی روزے کی آیتیں، تو لہٰذا جب نبی پر جو آیت آتی گئی اور جس آیت کا نزول ہوتا گیا نبی بیان فرماتے گئے۔ نماز کی آیت آئی تو نماز پڑھ کے بتائی، روزے کی آیت آئی تو روزہ رکھ کے دکھایا۔ اب بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ حضور نبی سے پہلے تو نماز ہی نہیں تھی، تو دوسرے جو نبی آئے تھے تو کیا کرنے آئے تھے اس دنیا میں؟ نماز تھی، حضرت آدم نے بھی نماز پڑھی، حضرت نوح نے بھی نماز، تمام انبیاء نے نمازیں پڑھی، مگر نماز کی سچویشن الگ تھی۔ نماز جو الصلاۃ ہے، لفظ الصلاۃ ہے، یہ دعا کے معنی میں استعمال ہوتا تھا، الصلاۃ یعنی دعا۔ لیکن جب آخری نبی پر آیت نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، میرے نبی نماز قائم کرو، نہیں تو مشرکین میں تمام علماء نے لکھا
کہ نبی نے نماز قائم کی. آج تک جو تمام نبی نماز کو دعا پڑھ رہے تھے, اللہ کے نبی نے ریئل میں پڑھ کے بتایا کہ اسلام میں نماز اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین, نماز قائم کرو مشرک نہ بنو. جو قرآن کی آیت کریمہ ہے, روزے کی آیت آئی تو نبی نے روزہ رکھ کے دکھایا, تو کیا اس سے پہلے روزہ نہیں تھا؟ روزہ تھا. حج, کیا اس سے پہلے حج نہیں تھا؟ کا حضور تھا. مکہ تو اس سے پہلے بنا. مکہ حضرت ابراہیم نے بنایا, حضرت ہاجرہ نے بنایا. اور شیشی ویزن دیکھیے آپ, زکوٰۃ, خمس, یہ ساری اسلام سے پہلے تھی. مگر قرآن میں اللہ نے دو رویے اختیار کیے. ایک رویہ وہ اختیار کیا کہ اللہ نے خود آیتیں بھیجی, صحابہ نے ان پر عمل کیا, رضی اللہ کہلائے. اور ایک رخ قرآن نے یہ پیش کیا کہ اہل بیت نے پہلے عمل کیا, اللہ نے وہی آیتیں بنا کر بھیج لی. اللہ نے وہی. یہاں پر ایک بحث ہوتی ہے حضور کہ رضی اللہ کس کو کہتے ہیں, علیہ السلام کس کو کہتے ہیں, یہ بحث ہوتی ہے. تو اب یاد رکھیے گا, دونوں لفظ ذہن میں رکھیے گا. میں بڑی آسانی سے کہہ رہا ہوں, ایک لفظ ہے رضی اللہ اور ایک لفظ ہے علیہ السلام. آپ امام کو علیہ السلام کیوں کہتے ہیں, آپ مولا علی کو رضی اللہ کیوں نہیں کہتے ہیں؟ میں مائک سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں تاکہ اپنا مفہوم پہنچا سکوں. رضی اللہ اور علیہ السلام دونوں میں, بس ان دونوں کو ذہن میں رکھیے گا, مفہوم پہنچ جائے گا. اللہ نے قرآن میں دو رخ بیان کیے. ایک رخ وہ کہ جو عمل نہیں کیا, اللہ نے کہا عمل کرو تو یہ کہلاؤ گے. ایک رخ وہ اہل بیت نے عمل کیا, اللہ نے آیت بھیج دی. فاطمہ نے روٹیاں پکائی, اللہ نے آیت اتار دی. توجہ. فاطمہ نے روٹیاں بنائی, فرشتے آئے روٹیاں لے کر چلے گئے. جنتی فرشتے آئے روٹیاں لے کر چلے گئے, اللہ نے آیت اتار دی. دوسرا مرحلہ بنا, علی نماز میں انگوٹھی دیتے گئے, اللہ آیتیں بھیجتا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نے دو رخ بیان کیے. ایک رخ وہ عمل کرو گے تو ہم اس کے بدلے میں تم کو آیتیں دیں گے. ایک وہ رخ کہ تم کو عمل کرنا ہوگا. تو جب تم عمل کرو گے تو تمہارے لیے آیتیں آئیں گی, اس کو کہتے ہیں علیہ السلام. اور جو آیت آئے, لفظوں کو اگر اور بہتر کروں اور آپ کی شوق ضماعت میرے نزدیک تر ہو جائے بہترین طریقے سے, جتنے چاہنے والے تھے, جتنے بھی چاہنے والے تھے, وہ سارے کے سارے آیتوں کے انتظار میں رہتے تھے. آیتیں آئے ہم عمل کریں, آیتیں آئے ہم عمل کریں. مگر سارے جنتی فرشتے فاطمہ کے در کے فقیر بن کر کھڑے رہتے تھے. فاطمہ کچھ کام کرو, ہم اللہ کی بارگاہ میں لے جائیں, آیتیں آئیں. ہم کوئی کام کرو, ہم آیتیں لے کر آئیں, ہم تمام آیتیں لے کر آئیں. فاطمہ روٹیاں بناؤ گی, ہم آیتیں لے کر آئیں گے. تم دعائے تسبیح پڑھو گی, تارا تمہارے در پر آ جائے گا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. دونوں مرحلے کو یہ سچویشن ایسی ہے. دیکھیے, میں جو بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی, میں کوئی اختلاف کی بات نہیں کرتا ہوں. میرا رویہ زاویہ ویسا ہے ہی نہیں کہ میں اختلاف کی بات کروں. ایک بات کو سمجھانے کے لیے ایک زاویے سے گزرنا پڑتا ہے تاکہ بات واضح ہو جائے. اللہ نے قرآن میں دو رخ اختیار کیے عزیزان گرامی. ایک وہ رخ کہ جو عمل کرنا ہے, کیجیے عمل. نماز کی آیت آئی, نماز پڑھیے. اقیموا الصلاۃ, آتیت الزکوٰۃ, زکوٰۃ دیجیے. امرت بالمعروف, نہی عن المنکر کیجیے, لوگوں کو برائی سے روکیے, آپ اچھائی کی طرف دعوت دیجیے. آیتیں آتی گئی, قرآن نے رخ بیان کیا. تو یہی دو رخ اسلام کے ہو گئے. ابھی بہت زیادہ سچویشن ایسی نہیں ہے کہ ہر چیز کو ہر جگہ بیان کیا جائے, مگر غور کیجیے گا عزیزان گرامی, اسلام کے میں نے کل دو رخ آپ کے سامنے بیان کیے تھے. اپنی بات سے متصل ہو رہا ہوں تاکہ مفہوم سمجھ میں آ جائے. ایک رخ اسلام کا وہ ہے
کہ جو زبردستی مسلمانوں کے اوپر ڈالا جا رہا ہے اور ایک وہ ہے کہ نہیں آپ کی مرضی ہے. ایک عمل میں شدت پائی جاتی ہے اور دوسرے عمل میں نرمی پائی جاتی ہے. یعنی ایک جگہ تلوار سخت ہاتھ سے چلائی جاتی ہے اور دوسری طرف تلوار نرم ہاتھ سے چلائی جاتی ہے. لہذا جو مظلوم ہے وہ دونوں طریقوں سے کٹ جاتا ہے. آپ چاہیں عزیزان گرامی آسان ہاتھ سے چھری چلائیں تب بھی مقتول کا سر ترد سے جدا ہو جائے گا، اور اگر آپ سخت طریقے سے چلائیں گے اس کے بعد بھی تو اسلام کے دو ہی رخ ملے. سن 61 ہجری میں اسلام کے دو ہی رخ ملے. ایک رخ یزیدیت کا رخ اور دوسرا رخ حسینیت کا رخ. ایک وہ لوگ کہ جو حسین کی سیرت پر عمل کر رہے ہیں، ایک وہ لوگ کہ جو یزید کو اپنا خلیفہ مان رہے ہیں کہ یزید ہمارا آئیڈیل ہے، ہمارا طرز زندگی ہے، نمونہ ہے. تو یہ جو سچویشن چلی سن 61 ہجری سے لے کر آج تک، پھر اس کے بعد یہ جو مقایسہ پیدا ہوا الگ الگ، یہ اس کی طرف وہ اس کی طرف، وہ ادھر گیا وہ ادھر گیا یہ ادھر گیا. یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ جب عزاداری نے اس زمانے میں اپنے آپ کو رسوب و نمود کیا، یعنی عزاداری جتنی لوگ کرتے گئے اتنی ہی عزاداری بڑھتی گئی، تو لوگوں پر علم پہنچتا گیا، لوگ متغیر ہوتے گئے، لوگوں پر دین پہنچتا گیا، لوگ سمجھتے گئے، لوگوں کا پیغام سمجھنے لگے، آپس میں لوگ سمجھاتے گئے اور اس کے بعد کہتے گئے کہ کربلا میں ظلم ہوا ہے، کربلا تو شہزادوں کی جنگ نہیں ہے، کربلا حق و باطل کی جنگ ہے. لوگوں کے سمجھ میں آ گیا، کچھ لوگ ادھر ہو گئے کچھ لوگ ادھر ہو گئے. ظاہر سی بات ہے دو پارٹ آسانی سے، بھئی آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، پرسوں نہیں تو ترسوں نرسوں، جو آپ کہہ لیجئے آپ کے ذہن اور ذوق کی سماعت کے حوالے. کبھی تو سچ سامنے آئے گا 1 سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد، 5 سال میں تو حکومت بھی بدل جاتی ہے. آپ کے یہاں بھی دیکھا ہوگا آپ نے، جو جتنی حکومتیں ہیں، ٹی ایم سی ہے، کانگریس ہے، بی جے پی ہے، نہ جانے جتنی حکومتیں ہیں، یہ ساری 5 سال میں چینج ہو جاتی ہیں، بدل جاتی ہیں. مگر آپ سچویشن دیکھیے، ہر ملت کی اور ہر قوم کی شناخت ہوتا ہے اس کا جھنڈا، اس کا پرچم. اگر آپ تمام دیکھیے ٹی ایم سی کو دیکھیے، اس کا ایک خاص لوگو ہے، ٹی ایم سی کا ایک خاص جھنڈا ہے، بی جے پی کا ایک خاص جھنڈا ہے، کانگریس کا ایک خاص جھنڈا ہے. اس جھنڈے سے ان کی شناخت ہوتی ہے کہ یہ فلاں پارٹی کا جھنڈا ہے. اور جب یہ انتخابات کرتی ہے پارٹی، جو بھی پارٹی ہو، اپنا پہلے فارملٹی پوری کرتی ہیں، جگہ جگہ پر جاتی ہیں. غور کیجئے گا تاکہ بات واضح ہو جائے. جگہ جگہ پر جا کر ہم کو ووٹ دیجئے، ہم کو ووٹ دیجئے، ہم تمہارے لیے یہ کریں گے وہ کریں گے، ہم تمہارے لیے سویدھا لے کر آئیں گے، ہم فلاں لے کر آئیں گے، یہ تمام چیزیں ہیں، ہم غریبوں کا ساتھ دیں گے. جیسے الیکشن میں منتخب ہوئے، اب اس کے بعد 5 سال کے لیے گورنر ویسٹ بنگال نے اس کے اوپر مہر لگا دی کہ سینٹرل گورنمنٹ نے کہ اب تم 5 سال تک حکومت چلا سکتے ہو. لہذا ویسٹ بنگال میں ایک پرچم بلند کیا گیا کہ اس اسٹیٹ میں فلاں حکومت فلاں صاحب کی ہے، فلاں پارٹی کی ہے، فلاں جگہ پر ہے، مگر یہ حکومت 5 سال بعد بدل جائے گی. غور کیجئے گا، توجہ چاہ رہا ہوں، یہ حکومت 5 سال بعد بدل جائے گی، یہ حکومت 5 سال بعد گر جائے گی. جب 5 سال آئیں گے تو ساری پارٹیاں ایکول ہو جائیں گی، ساری پارٹیاں ایک جگہ ہو جائیں گی. ابھی تک ایک پارٹی کی حکومت تھی، مگر ساری پارٹیاں جیتنے کے بعد یا جب اس کا ٹائم ختم ہو جائے گا ساری پارٹیاں ایک ہو جائیں گی. اب کوئی جھنڈا کسی کا اپنے اپنے اعتبار سے لگاتا چلا جائے گا. اب دوبارہ الیکشن ہوگا، مگر سرخروئے کربلا دیکھیے، حسین ابن علی کے جھنڈے کو دیکھیے، حسین ابن علی کے پرچم کو دیکھیے، عباس غازی کے پرچم کو دیکھیے. نہ کبھی تاریخ میں بدلے گا، نہ کبھی بدلا ہے، نہ کبھی بدلے گا، نہ کبھی بدلا ہے، نہ کبھی حکومت گرتی ہے، نہ کبھی حکومت سپورٹ کرتی ہے. دنیا میں تمام ان حاکموں کے جھنڈے جو زمانے امام حسین میں تھے ان کا جھنڈا نہیں ملے گا، مگر حسین کا جھنڈا ہر ملک میں ملے گا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر.
پرچم الگ چیز ہے، علم الگ چیز ہے. میں دوسری گفتگو کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. میں بیان دوسری، علم کے یہاں پر بات نہیں ہو رہی ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں علم کو جھنڈا کہہ رہا ہوں. نہیں، علم اپنی جگہ پر ہے، اس کے مقدسات اپنی جگہ پر ہے. میں گفتگو اس کی کر رہا ہوں جو آپ کے گھروں پر لگا ہوا ہے. البتہ شباہت علم کی ہے، تمثیل علم کی ہے، لیکن اس بات کو سمجھے گا جس کی چاہے حکومت آ جائے. مگر یہ دعا ہے بانی عزاداری کی، جناب زینب کی، کہ جس کی چاہے حکومت آئے، جو چاہے حکومت آئے. نہ یہ کبھی حکومت بدلتی ہے. شاہ است حسین بادشاہ است حسین دی است حسین دی پناہ ہر ملک میں، اور اس کا رنگ بھی چینج نہیں ہوتا ہے. پارٹی اپنا جھنڈا بدل دیتی ہے، لوگوں بدل دیتے ہیں. ٹی ایم سی پہلے کانگریسی کا حصہ تھی، لیکن بعد میں بدل گئی اپنا. میں کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک مثال دے رہا ہوں تاکہ جوان میرے بچے سمجھیں اس بات کو. مگر یہ جو پرچم ہے یہ کسی زمانے میں بدلا نہیں. کسی کی حکومت، کوئی حکومت آتی ہے دوسری گرا دیتی ہے. جیسے ابھی مہاراشٹر میں ہوا، فلاں صاحب گئے، انہوں نے فلاں صاحب کے ودھایک ایم ایل اے کو خریدا اور خریدنے کے بعد حکومت گرا دی. مگر آج تک دنیا عالم اسلام میں، توجہ چاہ رہا ہوں اور بہت توجہ کے ساتھ اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ جملہ پیش کر رہا ہوں، دنیا انسانیت میں سن 61 ہجری سے لے کر آج 2022 تک کسی ماں نے ایسے بچے کو جنم نہیں دیا ہے کہ جو حسین کے پرچم کو نیچے اتار سکے. کسی ماں نے ایسے بچے کو دودھ نہیں پلایا ہے. جو بھی بولتا ہے گھر میں بولتا ہے، چار دیواری کے اندر بولتا ہے، جو بھی بولتا ہے سوشل میڈیا بولے گا اس کو تو کوئی پکڑنے والا. سامنے آ کر بات کرو، فیس ٹو فیس بات ہونی چاہیے، مقدمتاً بات ہونی چاہیے، آمنے اور سامنے بات ہونی چاہیے. کیونکہ ہم نے کل میں نے عرض کیا تھا کہ جو بھی پایا ہے وہ علی سے پایا ہے، جو بھی پایا ہے وہ رسول سے پایا ہے. ہم نے اسلام چار دیواری کے اندر نہیں پایا ہے، غدیر کے میدان میں پایا ہے. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. ہم کو لفافے میں بند کر کے اسلام نہیں دیا گیا ہے کہ لیجئے حضور اس میں 1000 روپے ہیں، 2000 لیجئے. ابھی تک آپ نماز ایسے پڑھتے تھے، ابھی آئیے یہاں پہ کر لیجئے، کام ہو جائے گا آپ کا. لہٰذا ہم کو جو اسلام ملا ہے وہ آل رسول سے ملا ہے، اور میدان میں ملا ہے. اور میدان بھی ایسا میدان 1,20,000 صحابہ کرام کا مجمع چھلک رہا ہے، سر سے سر مل رہا ہے. اور اس میدان غدیر میں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. یہ دین اسلام، ہماری گفتگو جو اسلام کے اوپر ہے، یہ غدیر میں کمپلیٹ ہوا ہے، محفوظ نہیں ہوا ہے. حضرت آدم سے لے کر اور حضرت عیسیٰ تک سارے نبیوں نے اس اسلام کے لیے محنت کی، زحمت کی، بیان فرمایا لیجیے حضور اس اسلام پر عمل کیجیے. اسحاق، یعقوب، نوح، عیسیٰ، موسیٰ، جتنے بھی نبی تھے سب کو کام پر تبلیغ دین اسلام مبین. آخری سرکار آقا سرور کائنات اس دین کے کمپلیٹ ہونے کی مہر لگا رہے ہیں غدیر میں. من کنت مولا یعنی اعلان ولایت اتنا مستحکم کہ پیغمبر اگر یہ کام نہ کیا تو گویا رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا. یعنی پورے نبیوں کی غیر آخری نبی محنت ایک طرف، نبی کی محنت ایک طرف، اور اس کے بعد اللہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ تم کو یہ اعلان کرنا ہے. بتائیے اب یہ اعلان کیا، 3 دن تک اعلان، اللہ کے نبی نے غدیر میں 3 دن تک لوگوں کو روکے رکھا، اعلان جاری رہا.
اور اس کے بعد یہی نہیں کہا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اس کے آگے کا فقرہ سنیے کہ جو اس کو دوست رکھے اس کو دوست رکھنا, جو اس کو چاہے اس کو چاہنا, جو اس پر غضبناک ہو اللہ تو اس پر غضبناک ہونا. یعنی اللہ نے غدیر ہی میں فیصلہ کر دیا کہ علی ہی سے عداوت نہیں ہے. اگر کوئی حسین سے عداوت رکھے گا تو اس سے تو عداوت رکھنا, اگر کوئی حسن سے عداوت رکھے گا تو اللہ تو اس سے عداوت رکھنا, اگر کوئی فاطمہ سے عداوت رکھے گا تو اس سے عداوت رکھنا. کیونکہ ولایت صرف علی ہی کی نہیں ہے, جیسی ولایت علی کی ہے ویسی حسن کی ہے, ویسی حسین کی ہے, ویسی زین العابدین کی ہے, ویسے امام محمد باقر کی ہے, ایسے امام جعفر صادق کی ہے, امام موسیٰ کاظم کی ہے, امام رضا کی ہے, امام تقی کی ہے, امام نقی کی ہے, امام حسن عسکری کی ہے. کیونکہ میں نے بیان کیا کہ اللہ غائب تھا اسی لیے آخری امامت کو غائب میں رکھا. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. اللہ اگر وہ مکان میں آ جائے تو مکین ہو جائے, کوئی اس کو اللہ نہ کہے. اللہ کا وجود ہر جگہ ہے, آسمان پر زمین پر ہر جگہ اللہ کی ذات لامحدود ہے. لہذا اس نے جو غضبناک علی سے ہوگا اس سے غضبناک ہونا, جو اس کو دوست رکھے گا یعنی اسلام کے رخ ہیں. علی کو دوست رکھنا یہ اسلام کا جز ہے, فاطمہ کو دوست رکھنا یہ اسلام کا جز ہے, حسن کو دوست رکھنا یہ اسلام کا جز ہے. اسی لیے تو فرمایا پیغمبر نے کہ ذکر علی عبادہ, علی کا ذکر کرنا عبادت ہے, علی کا تذکرہ کرنا عبادت ہے. کسی نبی کے لیے نہیں کہا کہ آدم کا ذکر کرنا عبادت ہے, نوح کا ذکر کرنا عبادت ہے, اسحاق کا ذکر کرنا عبادت ہے, مگر صرف علی کا ذکر ہی کو عبادت کیا. اللہ کے نبی نے صرف اور صرف کا ذکر علی عبادہ, صرف علی کا ذکر ہی عبادت ہے. یعنی ذات علی وہ شخص ہے کہ جس کو دیکھنا عبادت, جس کے قول پر عمل کرنا عبادت, جس کی ہر تصویر میں اتر جانا عبادت, جس کے ہر عمل کو اپنا لینا عبادت, تاکہ اسلام کے رخ کو سمجھ میں آ جائے. کیونکہ جب یہ اعلان غدیر ہوا اور اسلام کمپلیٹ ہوا تو یاد رکھیے گا کہ جب یہ پورا اسلام بغیر ولایت علی کے کمپلیٹ نہیں ہو سکتا, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی کی ولایت کے بغیر جب اسلام کمپلیٹ نہ ہو سکا تو لوگوں کی حیثیت ہی کیا ہے کہ ان کا اسلام بغیر علی کے مکمل ہو جائے. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. لوگوں کی حیثیت ہی کیا ہے, جو خود نبیوں کا کمپلیٹ دین اور اکمال دین, اور خود آپ علی کی ذات کو دیکھیے, آپ خود مولائے کائنات کی ذات کو دیکھیے, خود کیا ہے, خود کیا ہے. حدیث کا جملہ سنیے تاکہ مولا کی ذات سمجھ میں آ جائے. حدیث میں کیا بیان ہوا, مفہوماً یہ بات عرض کر رہا ہوں. اگر حدیث کو پورا مکمل پڑھوں تو وقت دامن میں گنجائش نہیں ہے, بہت زیادہ وقت ہو جائے گا, اذان کا وقت قریب ہے. حدیث یہ ہے کہ اگر کوئی انسان, شادی شدہ انسان, غیر شادی شدہ انسان, دونوں کی عبادت میں فرق ہے, دونوں کے ثواب میں فرق ہے. اگر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اس کی 2 رکعت نماز 4 رکعت کے برابر. اگر اس نے غیر شادی شدہ نے شادی کی تو شادی کرنے کے بعد اس کا دین کمپلیٹ, یعنی آج تک وہ جتنی عبادت کر رہا تھا انکمپلیٹ تھی, شادی کی کمپلیٹ ہو گیا. اب آپ دیکھیے مادر حسنین کریمین شریفین جناب فاطمہ زہرا اور فضیلت سنیے اور محظوظ ہو جائیے گا اس جملے کے اوپر. کتنی با فضیلت ہیں. ہر ماں کے پاؤں کے تلے جنت ہے, اسلام کا جز ہے. حقوق والدین بحث ہے. ہر ماں کے پاؤں کے تلے کیا ہے, جنت ہے. مگر ہر ماں کے توجہ چاہ رہا ہوں, ہر ماں کے, دوبارہ تکرار کر رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے,
ہر ماں کے پاؤں کے تلے جنت ہے اولاد کے لیے، مگر ہر ماں کے پاؤں کے تلے جنت نہیں ہے، صرف اس ماں کے پاؤں کے تلے جنت ہے جس ماں کے خود قدم فاطمہ کے قدم کے نیچے ہے، صرف اور صرف اس ماں کے، یعنی صرف اس ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے جو شہزادی کی نوکری کرتی ہے، صرف اور صرف اس ماں کے نیچے ہے۔ مگر تاریخ میں لکھا کہ ماں کے پاؤں کے تلے کیا ہے؟ جنت ہے۔ اب جنت اگر حاصل کرنا ہے تو ماں کی خدمت کرنی ہوگی، اب جنت ویسے ملے گی۔ مگر حسنین کریمین شریفین کے جملے اور ان کی فضیلت سنیے کہ اللہ نے واحد یہ گھرانہ پیدا کیا کہ جو شادی کرے اس کا کمپلیٹ ایمان ہوتا ہے شادی کے بعد۔ مولا کائنات کی شادی ہوئی ہے فاطمہ زہرا کے، اور مولا کائنات ہے کل ایمان۔ توجہ چلو ذرا آمادہ ہو جائیے، مولا کائنات ہے کل ایمان، شادی ہوئی فاطمہ زہرا سے، یعنی جو دنیا کے لیے کل ایمان ہے، فاطمہ کا ایمان شادی کے بعد 2 برابر ہو چکا ہے۔ کل ایمان سے شادی تو اس کا ایمان کس قدر مضبوط ہوگا؟ جب ہم اور آپ کا انکمپلیٹ ایمان شادی کرنے کے بعد کمپلیٹ ہو جائے تو علی نے جو فاطمہ سے شادی کی اس کے ایمان کی کیا منزلت ہوگی؟ فاطمہ کے جو بیٹے ہیں حسنین و کریمین، ان کا مرتبہ کیا ہے؟ ان کا اسٹیٹس کیا ہے؟ ان کی فضیلت کیا ہے؟ آپ ذرا غور کیجئے گا جملے کے اوپر، دونوں شہزادے ہیں جنت کے سردار، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، فاطمہ ہے ماں کے قدموں کے تلے ہے جنت۔ مقایسہ کیجئے، موازنہ کیجئے، یعنی حسن اور حسین جو جنت کے سردار ہیں ان کی بھی جنت فاطمہ کے ہاتھوں میں ہے، دونوں کی جنت۔ یہ موازنہ ہے، مقایسہ ہے کہ سمجھیں کہ فضیلت حسنین و کریمین شریفین امام حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، اور مولا کائنات کل ایمان زوجہ محترمہ فاطمہ زہرا۔ دنیا انسانیت کو دیکھیے، فاطمہ کا مرتبہ دیکھیے کہ تمام نبیوں نے، بہت توجہ چاہ رہا ہوں خدا کے لیے ذرا بولیے گا اس جملے کے اوپر تاکہ بالکل بات آخری اور واضح ہو جائے اور یہی مجلس کا معیار بن جائے۔ تمام نبیوں نے، یعنی حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، سب نے سلام کیا نبی کو، نبی سلام کرتے تھے فاطمہ زہرا کو۔ سارے نبی جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں سب نے نبی کو سلام کیا، یا نبی سلام علیکہ، سارے نبیوں نے، مگر فاطمہ کو اللہ کے نبی سلام کرتے تھے، اور بیٹی ہونے کی وجہ سے سلام نہیں کرتے تھے کہ میری بیٹی ہے میں اس وجہ سے۔ آپ کتنا اپنی بیٹیوں کو سلام کرتے ہیں؟ کتنا اپنی بیویوں کو سلام کرتے ہیں؟ البتہ اسلام کا دائرہ ہے، اسلام میں یہ بنیاد ہے کہ سلام میں پہل کرنی چاہیے، یہ اسلام کا حکم ہے کہ سلام کرنے میں کوئی قباحت نہیں۔ لیکن اگر کوئی اپنی بیوی کو فون پر سلام کر لے، اما بہت ڈرتے ہو، بہت زیادہ خوف ہے، لیکن اسلام کا رخ کیا ہے کہ سلام میں سبقت کرو۔ سلام علیکم مادر گرامی کو، پیغمبر اسلام چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام میں سبقت کرتے تھے، جو چھوٹے بچے ہوتے تھے۔ پیغمبر اسلام ایسے ہی پیغمبر اسلام رحمت للعالمین نہیں بنے، پوری زندگی کو اٹھائیے اور دیکھیے سبقت کرو سلام۔ اسی لیے پیغمبر بیٹی کی وجہ سے سلام نہیں کرتے تھے، فضیلتوں کی وجہ سے سلام کرتے تھے۔ توجہ چاہ رہا ہوں کہ جو اللہ نے بخشی حسنین و کریمین کی مادر گرامی، ان کی بیٹی تھی، لیکن اللہ نے جو خاص فضیلتیں بخشی کہ 6 مہینے تک لگاتار اللہ کے نبی
اپنی بیٹی کے در پر جا کر السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ، میرا سلام ہو اہل بیت نبوہ۔ یہ نہیں کہا کہ نبی کی رسالت، نبی کی طہارت، یہ نہیں کہا نبوت کی عصمت، نبوت کے اہل بیت، یہ نہیں کہا نبی کے اہل بیت، نہیں کہا پیغمبر نے، کہا نبوت کے اہل بیت۔ نبوت کے اہل بیت یعنی عیسیٰ بھی اس میں آ گئے، موسیٰ بھی آ گئے، یحییٰ بھی آ گئے، نوح بھی، سارے انبیاء آ گئے۔ اگر کہتے نبی کے اہل بیت تو صرف نبی آخری نبی ہوتے، دوسری کوئی ذات نہ ہوتی، لہذا کہا السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ، میرا سلام ہو اہل بیت نبوت، نبوت کے اہل بیت پر۔ مگر عزادارو، جس دروازے پر اللہ کے نبی 6 مہینے تک لگاتار سلام کرتے رہے، مسلمان اسی دروازے پر لکڑیاں لے کر آ گئے۔ اجرکم من اللہ، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا۔ وہی دروازہ کہ جو نبی کے لیے باعث تسلی تھا، باعث تشفی تھا، وہ دروازہ کہ جس پر نبی کو اطمینان تھا کہ یہ میرے اہل بیت کا دروازہ ہے، یہ میرے اہل بیت کا گھر ہے۔ لوگ بعد رسالت جب پیغمبر کی وفات ہو گئی اور اس دنیا سے پیغمبر اسلام وصال فرما گئے، لوگ علی سے بیعت کرنے کے لیے، چاہنے کے لیے دروازے پر جمع ہوئے۔ روایتوں نے لکھا کہ جب یہ ظالمین دروازے پر آئے تو انہوں نے آنے کے بعد شہزادی سے مکالمہ شروع کیا، بات کرنا شروع کی، اور کہا کہ علی ابن طالب کو باہر بھیجو اور ہمیں بیعت کا مطالبہ، ہم کو بیعت چاہیے۔ روایتیں لکھی ہیں، اور آیت اللہ العظمیٰ، آیت اللہ فضل اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ شہزادی سے ابھی گفتگو ہو ہی رہی تھی، شہزادی سے ابھی گفتگو فرما ہی رہے تھے کہ ناگہاں ظالم نے شہزادی سے مخاطب ہو کر کہا کہ یا تم علی کو باہر بھیج دو، نہیں تو ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ شہزادی فرماتی ہیں کہ تم اس دروازے کو آگ لگا دو گے کہ جس میں حسن اور حسین رہتے ہیں، جس میں شہزادی، جس پر آل رسول انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا، یا آل تطہیر ہیں، ہاں ہم آگ لگا دیں گے۔ روایتیں لکھتے ہیں کہ جس دروازے کے پیچھے شہزادی تشریف فرما تھی، صاحبان اولاد ہیں، ماں بہن ہر ایک انسان کے گھر میں تشریف فرما ہیں۔ اب احساس کیجئے گا، ایک ماں ہے امت کی فاطمہ زہرا، جس دروازے کے پیچھے ہیں، آیت اللہ فضل اللہ نے لکھا کہ اس دروازے کے پیچھے تخت میں کیلیں لگی ہوئی ہیں۔ ظالمین گفتگو کر رہے ہیں کہ علی کو باہر نکالو، نہیں تو ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ عزیزان گرامی، علماء نے لکھا، آیت اللہ فضل اللہ نے لکھا کہ ظالمین گفتگو فرما رہے تھے، شہزادی سے گفتگو فرما رہے تھے، ناگہاں ظالم نے دروازے کو لگت لگائی، نہ جانے ظالم نے دروازے پر لات ماری۔ عزادارو، جو شہزادی جس دروازے کے پیچھے تشریف فرما تھی، وہ دروازہ شہزادی کے پہلو پر گر گیا، اور جو دروازے کے اندر کیلیں تھیں، وہ دروازے کی کیلیں شہزادی کے پہلو میں پیوست ہو گئی۔ آواز دی فضا الیہ، فضا میرا محسن شہید ہو گیا۔ میں کہوں گا شہزادی کاش کہ زینب کو بلا لیجئے، ام المصائب ہے، آج زینب کا مدینہ ہے، کل کوفہ ہوگا، پر شام ہوگی، زینب تمام شہداء کے لاشوں پر گریا کرے گی۔ شہزادی زینب کا بچپنا ہے۔ ہاں عزادارو، آج 3 محرم ہے، حسین نے اپنے اصحاب کو خطوط لکھے ہیں، جن میں ایک صحابی کا نام حبیب ابن مظاہر ہے۔ حسین نے لکھا، حبیب تم ذرا جلد آ جانا، میں 2 محرم کو کربلا میں پہنچ چکا ہوں۔ آزادارو، حبیب کو لکھنے کے بعد امام نے ایک عجیب و غریب جملہ نقل فرمایا، حبیب میرے بچپن کے دوست، میں کربلا تنہا نہیں آیا ہوں، علی کی بیٹیاں ساتھ آئی ہے، فاطمہ کی بیٹی زینب آئی ہے،
عصر عاشور پہنچ جانا، آزادارو روز عاشور، اور اس کا بیٹا کربلا پہنچے، حسین شہید ہو گئے، زینب اپنے بھائی کو 70 قدم کے فاصلے سے دیکھ رہی ہے، آواز دے رہی ہے، اے شیخ میرے بھائی نے تیرا کیا بگاڑا ہے، کیوں اس کو شہید کر رہا ہے؟ میرا بھائی 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ أَيُّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلَبُونَ رَضًا بِقَضَائِهِ تَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ۔ بار الہٰ، اس مجالس میں جو لوگ تشریف فرما ہیں ان کی آوازوں پر اپنی رحمت، مغفرت، برکت نازل فرما۔ بحق زہراء و بیہا، جو لوگ ہم والیان ولایت کے چاہنے والوں میں بیمار ہیں، پریشان حال ہے، معبود ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ذکر سید الشہداء، عزاداری سید مظلوم کربلا کو زندہ و جاوید کرنے کا سلیقہ عنایت فرما۔ امام آخر کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کے سچے اعوان و انصار میں شامل فرما۔ ماتم حسین علیہ الصلوۃ والسلام۔